ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو، اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی مگر نتیجہ نہ نکال پائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں اور کہا، ابا جان آج نبی بہت خوش ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ پیارے نبی سے کہو کہ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ، بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دیں۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ یہ راز کی بات ہے لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔ جب آپ کی مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ کریم آپ کو کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ جس گھر میں بلی کی رونے کی آواز آئے وہاں رزق کی تنگی آنے لگتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی شخص اچانک بدصورت ہو جائے اور اس کا چہرہ دھندلا ہو جائے تو وہ ایسا شخص ہے جو خود سے زیادہ مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ سب سے بڑی میچورٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ اس سے بدلے میں ہرٹ کرنے کے بجائے اس کی سچویشن کو سمجھتے ہو۔ لوگوں کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنا ان کے لیے آپ کی امپورٹنس کو کم کر دیتا ہے۔
स्मार्ट लोगों के एक एवरेज पर्सन की निस्बत बहुत कम दोस्त होते हैं, क्योंकि जितना आप स्मार्ट होते जाते हो उतना सिलेक्टिव होते जाते हो। वो शख्स जो हमेशा लोगों को खुश करने में लगा रहता है आखिर में अकेला रह जाता है। अगर आप अपने नाखून चबाते हैं तो आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि आपके मुस्तकबिल का क्या होगा। जब आप अपने किसी खास इंसान से बात कर रहे होते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो किस्मत में तो नहीं पर दिल और दिमाग में जरूर होता है। अगर कोई आपके साथ पूरा करके खुश है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अज़ल से है मुखाफात अमल का सिलसिला कायम, रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चश्मतर होगा। नफ्सियात की रूह से अक्सर किसी इंसान को जानबूझकर नजरअंदाज करने की दो में से कोई एक वजह होती है। या तो आप उस इंसान से बेहद नफरत करते हैं या हद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब आपका बस नहीं चलता तो आप बेबस होकर उसे नजरअंदाज करते हैं, और ऐसा करके भी हम अजियत में खुद ही रहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर आप सोचते सोचते सो जाएंगे तो दौरान नींद में भी आपका दिमाग एक्टिव रहता है, और सुबह आप जागते हैं तो थकावट महसूस करते हैं। लिहाजा सोने से पहले अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोएं। नफ्सियात के मुताबिक अगर आपको लगता है कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखों में देखें और कुछ न बोलें, इससे वो शख्स घबरा जाएगा। नफ्सियात की रूह से अगर कोई शख्स हमसे बिछड़ जाता है तो उसे भुलाने में हमारे दिमाग 21 दिन लेता है, मगर नफ्सियात का ये असूल सिर्फ दिमाग के लिए है, दिल का कोई उसूल नहीं होता। नफ्सियात के मुताबिक बेहतरीन रिश्ता वो होता है जिसमें प्यार करने वाला आपके माजी को कबूल करता है, आपके हाल की हमायत करता है और आपके मुस्तकबिल की हौसला अफजाई करता है। अगर कोई जवान बहन घर में मौजूद हो तो दोस्तों की दोस्ती घर से बाहर तक रखें, क्योंकि घर में गैर मर्द शैतान बनकर आता है। अच्छे दिल से अच्छी जुबान होना बेहतर है, क्योंकि लोग सबसे पहले आपकी जुबान पर आते हैं। दिल तक तो कोई खास आदमी ही पहुंच सकता है। मर्द का बेहतरीन इखलाक किसी तवाइफ को भी बाहया बना सकता है, जबकि बद इखलाक मर्द किसी भी बाहया औरत सरे आम रुसवा कर सकता है। मोहब्बत में दोनों अंधे होते हैं, दोनों को एक दूसरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक किसी गैर को देखने लग जाए तो दूसरे की आंखें खुद ही खुल जाती हैं। इल्म की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। हर बीमारी से बचना मुमकिन है, लेकिन जहां तक मौत का ताल्लुक है तो हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसकी दीवारें नहीं हैं। जिंदगी एक कहानी है जिसे एक दिन खत्म होना है। कोशिश करें जब कहानी खत्म हो जाए, लोग आपको अच्छी बातों से याद करते हैं। परेशानी बताने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम होती है। सब्र करने से खत्म और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। गुफ्तगू के लिए इंसान मुंह अपना खोलता है, मगर तरबियत उसके बड़ों के बोलती है। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नजर न आए तो समझ ले कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।
پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت بھی تمہاری منتظر ہو جائے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے، اس کو جس گھر میں پالا جائے وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی اور دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں۔ مرد جس عورت کو چاہتا ہے اسے چھپا کر رکھتا ہے، جس پر کسی دوسرے کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اور جس عورت کی وہ لوگوں کی نظروں سے چھپاتا نہیں، وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی۔ دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہوتے، اگر اچھا ساتھی مل جائے تو زندگی کا سفر پھولوں کے راستے کا سفر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ شادی سے پہلے عورتیں دولت اور مرد خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، شادی کے بعد سیرت میں سب کچھ لگتی ہے۔ اگر کوئی دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔